أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. اس سے پہلے والی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ صرف تمناؤں کی بنیاد پر جو ہے اللہ کے یہاں فیصلہ نہیں ہوتا، چاہے اہل کتاب ہو، چاہے مشرک ہو، یا کوئی اور کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنے والا ہو، اللہ کے ہاں جس نے برا کیا ہے اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اب برائیاں جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک کا اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ یعنی اگر کسی نے اللہ کا حق مارا ہے، اللہ کے حقوق میں کوئی جو ہے کمی بیشی کی ہے، تو اس کو وہ اگر اللہ سے معافی تلافی کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن سچی توبہ ہو۔ اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، اگر اللہ کے بندوں کے حقوق مارے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کے سلسلے میں کوئی زیادتی ہوئی ہے، تو اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک بندے سے جو ہے وہ صلح صفائی نہ ہو جائے۔ پھر جب یہ بات جو ہے کہی گئی تو مشرکین کہنے لگے، یا وہ جو یہودی تھے وہ کہنے لگے کہ اب ہمارا تمہارا معاملہ برابر ہے، تو کہا گیا کہ نہیں، ہمارا تمہارا معاملہ برابر نہیں ہے، بلکہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے بہتر جو ہے دین کے اعتبار سے کون ہوگا جو اپنے آپ کو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے۔ اس سے بہتر دین کسی کا نہیں ہو سکتا جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا۔ یعنی اسلام میں جو ہے توحید خالص ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ساری جو ہے امیدوں کا مرکز جو ہے وہ اسلام میں ایک مسلمان کے اور مومن کے دل میں جو ہے وہ اللہ ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے سب سے بنیادی طور پر، یعنی ساری توجہات کا مرکز جو ہے وہ مومن اللہ کو بناتا ہے، اور کسی کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ محسن، پوری یعنی ہر چیز سے یکسو ہو کر توحید خالص کے ساتھ اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہر چیز میں وہ احسان جو ہے احسان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے عبادتوں میں احسان یہ ہے کہ بندہ اس طرح سے اللہ کی عبادت کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس یعنی کیفیت کے ساتھ جو ہے عبادت کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ تو احسان کے ساتھ جو ہے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہر چیز سے یکسو ہو جائے، ساری امیدیں وہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہو، ساری جو ہے یعنی توجہ اس کی اللہ کی طرف ہو۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نبی ہیں، جو ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے سب انہی کی نسل میں آئے، اس لیے ہر کوئی جو ہے اپنی نسبت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتا تھا۔ حتیٰ کہ مشرکین مکے کے مشرک جو 360 بتوں کو پوجتے تھے، اتنی جو ہے مورتی پوجا وغیرہ کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ مسلمان اسلام پر عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، طواف کرتا ہے، حج کرتا ہے، اور جتنے بھی جو ہے اللہ کے یعنی احکامات پر عمل پر قربانی کرتا ہے، یہ سب جو ہے یعنی یہ سب ملت ابراہیمی میں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ پھر اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمائی۔ تو اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جو اپنے آپ کو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے،
اور سب سے یکسو ہو جائے، سب سے کٹ کر جو ہے وہ توحید خالص کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرتا ہو، ملت ابراہیمی کی اتباع کرتا ہو۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ خلیل کہتے ہیں خالص دوست، یعنی جس کو ہم لوگ جو ہے اپنی سادی سی زبان میں کہیں جگری دوست، اللہ نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص دوست بنایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں ہو سکتا، لہذا اس کی اتباع اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ صحیح دین پر ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے سب اپنی خواہشات پہ چلیں، اپنی جو ہے رسم و رواج کی اتباع کریں اور یہ سمجھے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور کوئی اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے خلاف بغاوت کر کے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کا ہے، ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، کوئی چیز اللہ کے پکڑ سے باہر نہیں جا سکتی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز اللہ کے علم کے اندر ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر جا ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے صحیح سبق